نہیں دیکھیں بالکل دیکھیں یہ بات بھی اگر ہم کرتے ہیں میں کیونکہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو جتنی میں نے جو آپ کی ڈبیٹس یا مناظرے اہل سنت کے ساتھ یہ باقیوں کے ساتھ سنے، آپ کا موقف جو ہے نا وہ کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جہاں پہ اختلافی موضوعات ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں، چاہے اگر آپ وہ ایک روایت لے لیں جس میں حضرت عمر نے جا کے بھی وہ گھر کا دروازہ توڑا، بی بی زینب کے اوپر وہ دروازہ گرا، تو اس کی صنعت آپ کو جا کے ایک وہی کتاب سے ملے گی، سلیم بن وہ جو ہے حلالی، سلام بن کیس حلالی کے ساتھ، وہ جتنی جگہ پہ بھی وہ روایت وہی نا وہ ان کے ساتھ آئی حضرت زہرا اور وہ اس سے سلام اللہ ثابت بھی علیہ کی کوئی نہیں۔ شہادت پہ اب میں نے یہاں پہ تقریریں کی ہیں، میں نے بہت سارے مصادر دکھائے ہیں شیعہ کتب سے اور مخالفین کے ہوں۔ کتب سے، تو اس طرح نہیں ہے کہ صرف سلیم سے کی کتاب سے ان کی شہادت، ٹھیک ہے نا؟ اور صرف نہیں دیکھیں صرف وہ اس کی گھر جو پہ حملہ مت نہیں ہے ہے نا وہ بھائی، جا کے صرف آپ گھر کو پہ وہیں حملہ سے اس کی نہیں ہے، روایت ملے فدق گی۔ کا مسئلہ ہے، پھر صرف فدق کا مسئلہ، مسئلہ خلافت امامت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علی ولی کل مؤمن من بعدی من کنت بالکل مولا فعلی لیس مولا۔ تو یہ بالکل دلائل اس تو میں تو ایک دو کوئی تو نہیں ہے۔ دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں تو دیکھیں علی بھائی حسن بھائی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو حضرت علی کے فضائل ہے نا، وہاں تک تو ہم بات کو ایگری کر رہا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ، لیکن فضائل جن نہیں، جگہوں صرف پہ فضائل مولا نہیں ہے، علی نے صرف تعریف خاموشی نہیں ہے نا، اختیار کی، امامت ہے، تعریف نہیں ہے، صرف امامت ہے۔ سر امامت ہے، دیکھیں بالکل اس میں دیکھیں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ وہ امام نہیں ہے، وہ بالکل امام ہے، لیکن دیکھیں اس کے ساتھ جہاں پہ مولا علی نے خاموشی اختیار کی، ہمیں وہاں پہ خاموشی اختیار نہیں کر لینی چاہیے، نہیں خاموشی اختیار کی ہے نا۔ یا ہمیں حق اب آپ بنتا ہے کہ ہم اس دیکھیں پہ بات شیعہ کریں کتب میں آگے۔ اگر آپ چلے جائیں، دیکھیں یہ خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوں فدق کے مطالبے کے لیے، وہ ہوں سب کتابوں بالکل میں موجود ہے کہ انہوں نے ابو بکر نے کہا اللہ ہوں نورت ما ترکنا صدقہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے۔ عمر محمد ابن سعد بصری نے طبقات میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے، یریثنی و یریث من آل یعقوب وورث سلیمان، یہ دونوں آیتیں پڑھ کے سنائی ابو بکر کو، انہوں نے خاموشی کہ اختیار، وہ حضرت وراثت زہرا جو سلام نبی کی اللہ کوئی علیہ وراثت بھی کا ہوتی ہے نہ اس کی بولنا وراثت علم ابو ہے۔ بکر کے خلاف، یہ خاموشی ہے؟ یہ آپ کا پیش امام ہے، خلیفہ ہے، آپ ان سے ہمیشہ کے لیے آخر تک نہیں بولی، جب تک، اور رات کی تاریکی میں دفن ہوا، کسی کو خبردار ہی علی نہیں بھائی کیا، دیکھیں خود بالکل نماز بالکل پڑھا ہے۔ رات کی پھر تاریکی میں امام دفن علی کیا دیکھیں ہے، یہ دیکھیں حضرت عمر دیکھیں، بھی شریک نہیں ہوئے، حضرت ابو بکر بھی شریک نہیں ہوئے ان کے نہیں جنازے کوئی نہیں میں، ہوا، وہ بالکل انہوں نے رات کے غائب کے ٹائم دفنایا، میں اس چیز پہ ایگری کر رہا ہوں، لیکن اب خود ایک چیز کو آپ یہ مولا نہیں علی کی جگہ پہ رکھ کے اگر دیکھیں جو سوچا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی ایسا شخص اکلوتی بیٹی دیکھیں ابو بکر سے بات کرنا چھوڑتی ہیں کس بات پر؟ کہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا میرے میرے باغ پر، میری جائیداد پر، میرے والد صاحب کی جائیداد میراث صدق پر، کے اوپر۔ میرے والد صاحب کی میراث پر، یہ خاموشی نہیں ہے، یہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہے بھائی، یہ بہت بڑا ڈکلیریشن ہے، یہ خاموشی نہیں ہے، یعنی یعنی لڑ اچھا نہیں حسن سکتے بھائی اہل دو بیت، منٹ دیکھیں لے لیں آپ اہل کے بیت پاس، علیہ میں السلام کے پاس اتنی ظاہری طاقت نہیں ہے کہ وہ تلوار لے کے لڑیں، ٹھیک ہے نا، وہ شریعت کے خلاف ہے، اگر تلوار لے کے لڑیں تو وہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاد کے شرائط ہوتے ہیں، لیکن یہ خاموشی نہیں، یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے پوری امت کے لیے قیامت تک، بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ خاموش نہیں رہی، زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا کہ یہ ناجائز لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے زہرا کا ساتھ دیا، پھر عمر کے خلافت میں جا کر دوبارہ عمر سے فدق کا مطالبہ کیا ہے، اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان معاشر میں لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ جھوٹ ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، اور خود عمر نے کہہ بھی دیا مسلم میں کہ ابو بکر نے حدیث روایت کی اور آپ اس کو جھوٹے سمجھتے ہیں، یہ خاموشی نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پھر دیکھیں اگر آپ شیعہ کتب میں آ جائیں نا، اہل بیت علیہ السلام نے جو روایت ہمیں کی ہیں، مثلا خطبہ طالوتیہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دنوں کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے خطبے دیے، اس میں بہت اپنے فضائل ذکر کیا اور کہا کہ اس میں یہ جملے ہیں کہ ان کی نظر پڑی وہاں پہ بکریوں کا ایک گلا تھا، بکریوں کا ایک گروپ تھا، ایک گلا تھا، ایک ہرڈ تھا، اس میں 30 کے قریب 40 کے قریب اس میں بکریاں تھیں، دمبے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس سپاہی ہوتے ان بکریوں کے تعداد جیسا تو میں، پھر انہوں نے ابو بکر کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال کیے، اس کی ماں کا نام لیا، بہرحال ابو بکر کی ماں کی جو ایک کہانی ہے بھائی، میں اتنا اشارہ کرتا ہوں، میں اس نے جو مسند خلافت پہ بیٹھا میں اس کو ہٹا دیتا اگر میرے پاس اتنے لوگ سپورٹر ہوتے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بہت واضح الفاظ میں بار بار، اور کتاب احتجاج تبرسی میں آپ جائیں کہ بہت سارے صحابہ نے تقریر کیا، ابو بکر کو نصیحت کیا، ابو ذر نے، مقداد نے، عمار یاسر نے،
وہ تقریباً 10-12 صحابی کھڑے ہو گئے تھے ابو بکر کے خلاف مجلس کیا تھا. وہ بہت سارے ان میں سے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں نہیں تھے, وہ باہر گئے تھے, آیا تو دیکھا کہ ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے. وہ تو انہوں نے ابو بکر, ہاں اس طرح نہیں ہے بھائی, اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ خاموش تھے, لڑے نہیں ہیں, انہوں نے اعتراض کیا ہے, باتیں کی ہیں. وہ دیکھیں سب لوگ سب کچھ نقل نہیں کرتے, آپ کے کتابوں میں اس کے اشارے ملتے ہیں, بعض جگہوں پہ تصریحات ملتی ہیں, تفصیل ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو یہ خاموشی کہنا کہ اہل بیت علیہ السلام خاموش ہو گئے تھے, اس طرح کوئی بات نہیں ہے بھائی, خاموشی نہیں اختیار کی انہوں نے, لڑے نہیں ہیں. باقی جہاں تک اگر کوئی سننے کی کھان موجود ہو تو انہوں نے بہت باتیں کی ہیں.